السلام علیکم دوستو، یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ چوروں کو پڑ گئے مور۔ اور اب یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جناب، ڈرامے کا سٹارٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ نہال حمزہ کی والدہ اور اس کی بہن سے میٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی ڈپریسڈ نظر آ رہی ہوتی ہے اور حمزہ کی ماں سے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، اتنی شکل کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آنٹی، میں حمزہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر حمزہ کی ماں اور اس کی بہن رہ جاتی ہیں ہکا پکا کہ یہ ہماری ہونے والی بہو کو اچانک کیا ہو گیا۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا ہوا کیا، آخر ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو اس پہ بیچاری نہال روحانسی ہو کر کہتی ہے کہ آنٹی، حمزہ اتنا ایروگینٹ ہے، وہ میرے آفس میں آیا، سب کے سامنے میری کلائی پکڑی اور مجھے دھمکیاں دیتا رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اس لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ نوکری ابھی اور اسی وقت چھوڑ دو۔ تو آنٹی، میں نے اس سے کہا کہ تم میرے شوہر ابھی ہو تو نہیں نا؟ اس پر وہ طیش میں آ گیا اور سب کے سامنے میری کلائی سے مجھے کھینچ کر میٹنگ روم سے باہر لے گیا۔ تو آنٹی، میری سیلف رسپیکٹ بری طرح ہوئی ہے مجروح، اس لیے میں نے حمزہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ہونے والی ساس صاحبہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرنے لگتی ہیں کہ بیٹا پلیز ابھی ایسا فیصلہ مت کرو، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ظاہر ہے کہ شادی سر پہ ہو اور بیٹا اور بہو آپس میں لڑ پڑیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ شادی نہیں کرنی، تو کتنی بیزتی کی بات ہے۔ لیکن اب نہال اپنے فیصلے پر اڑ گئی ہے۔ نوال پھر سے انہیں کہتی ہے کہ میں یہ ضد اور بدتمیزی آخر کب تک برداشت کروں؟ میں اسے دیکھتی رہی کہ یہ تو وہ حمزہ ہی نہیں جس سے میں نے پیار کیا تھا۔ پھر ایک اور مزیدار بات ہوتی ہے جب ماں بیٹیاں کہتی ہیں کہ تم پلیز اتنا بڑا فیصلہ اکیلے مت لو، پہلے اسے آ لینے دو۔ تو نوال حیران ہو کے کہتی ہے کدھر گیا ہے وہ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تمہیں بتا کے نہیں گیا، وہ تو کینیڈا گیا ہوا ہے۔ لو جی، نیلے پہ دہلا۔ اس کی بہن کہتی ہے وہ تو 2-3 مہینوں کے لیے کینیڈا گیا ہے کچھ بزنس کے پرابلم سالو کرنے، اور میرا خیال تھا وہ تمہیں بتا کر گیا ہوگا۔ تو بیچاری نہال کہتی ہے کہ نہ وہ مجھ سے مل کر گیا اور نہ ہی مجھے بتا کر گیا۔ کیا منگنی ہے ناظرین؟ حمزہ کی بہن اس کی ماں سے کہتی ہے کہ حمزہ کو واپس آ لینے دیں امی، اس سے 2 ٹوک بات کریں، اسے اس رشتے کو عزت دینی پڑے گی۔ پھر وہ نوال سے کہتی ہے کہ نوال، تم فکر نہ کرو، میں اور ماما تمہارے ساتھ ہیں، اینڈ دس از unacceptable۔ اور ناظرین، اب آتا ہے اگلا سین جس میں کبیر اپنی کیوٹ سی ننی منی سی بیبی کو فیڈر پلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بیچاری الہام بچپن سے ہی ماں کی شفقت سے محروم ہے۔ اس معصوم جان کو کیا پتا کہ بیچاری کی ماں اس کو اس حال میں چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی، صرف اس لیے کہ اپنا فلمی کیریئر پرسو کر سکے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں یہ فلک کا رائٹ ہے یا اس کا ظلم ہے؟ اور ناظرین، پھر دوسرے سین میں نہال کو فون آتا ہے وکیل صاحب کا، جو اسے بتاتا ہے کہ آپ نے گھر بیچنے کی بات کی ہے، مجھے بروکر نے بتایا ہے۔ تو وہ حیران ہو کے کہتی ہے وکیل صاحب، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنا گھر بیچنے کا کہنا تھا۔ تو وکیل کہتا ہے کہ یقیناً آپ نے یا آپ کی بہن نے ہی بروکر سے کہا ہوگا نا۔ تو یہ سن کر نوال کو فلک پر آ جاتا ہے غصہ۔ وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ تم نے بروکر کو فون کیا تھا کہ اس گھر کو بیچنا ہے؟ تو فلک آگے سے سمن بکمن ہوئی ہوتی ہے۔ تو نہال کہتی ہے فلک، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم سے۔ تو پھر فلک ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ ہاں، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ نہال کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ پیسے نہیں مل سکتے اس طرح، اور تم اس طرح یہ گھر نہیں بیچ سکتی، یہ ہم دونوں کا گھر ہے۔ تو فلک بڑے مزے سے کہتی ہے کہ میں کون سا پورا گھر بیچ رہی ہوں، صرف اپنا حصہ ہی تو بیچ رہی ہوں، اور یہ کہ آپ مجھے اس سے منع نہیں کر سکتی، یہ قانونی بات ہے۔ واہ رے قانون دان کہیں کی۔ نہال بیچاری روحانسی سی ہو کر کہتی ہے کہ تم یہ کیسے کر سکتی ہو، اس گھر سے ہماری کتنی سینٹیمنٹل یادیں جڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ماں باپ کی خون پسینے کی کمائی سے بنا تھا، تم یہ کیسے کر سکتی ہو، تم ایسا سوچ ہی کیسے سکتی ہو؟ تو اس پر فلک ہوشیاری سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ گھر آپ ہی رکھیں، آپ کی اس سے یادیں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے ماں باپ کی اس میں میموریز ہیں، مجھے یہ پلاٹ دے دیجئے، اس کے بدلے میں اپنے حصے کا گھر آپ کے نام کر دیتی ہوں، حساب برابر۔ پھر وہ اپنا پلان ایکسپوز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ویسے بھی مووی بننے کے بعد میں بھلا اس ڈبی سے گھر میں رہوں گی، میں تو ایک عالیشان سا بڑا سا گھر لے لوں گی۔ تو نہال حیرت سے پوچھتی ہے کہ تم مووی بنانے لگی ہو؟
تو فلک کہتی ہے کہ ہاں، میں زیادہ دن تک ویٹ نہیں کر سکتی، آپ جلدی سے فیصلہ کر لیں۔ یعنی خود بھی پینک میں ہے اور نہال کو بھی پینک میں ڈال رہی ہے۔ اور اس کے بعد کا سین یہ ہے کہ حمزہ کی ماں کینیڈا میں اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے اور اس سے حال چال پوچھنے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا تم نے حال سے مل کے بھی نہیں گئے، نہ اسے کوئی ذکر کیا۔ تو حمزہ اپنی ماں کا جواب دینے کی بجائے انہیں کہتا ہے کہ امی میں اصل میں بہت تھک گیا ہوں، پھر بات کر لیں گے۔ اور اس کے بعد کے سین میں فلک اپنی فرینڈز کے سامنے شیخیاں پکار رہی ہوتی ہے کہ گڈ نیوز ہے، میں اپنی فلم خود پروڈیوس کر رہی ہوں اور اس کا ہیرو ہے سالار۔ تو سالار خان کا نام سنتے ہی سہیلیوں کی حیرت سے ہاں نکل جاتی ہے۔ ایک کہتی ہے کہ کیا پرسنالٹی ہے اس کی، فلک تم وعدہ کرو کہ مجھے اس کا آٹوگراف ضرور دلاؤ گی ایٹ اینی کاسٹ۔ اور پھر دوسری کہتی ہے کہ فلم کی کامیابی کے لیے ایڈوانس میں مبارکباد، اور ابھی سے ہمیں اپنا آٹوگراف دے دو، کل تم بڑی ہیروئن بن گی تو ہمیں بھول نہ جانا۔ اس پہ فلک کہتی ہے کہ دیکھوں گی۔ واہ ارے شیخ چلی کہیں کی، ابھی گھر میں یہ خوش گپیاں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ اوپر سے ہو جاتی ہے نہال کی آمد، اور وہ یہ سارا سین دیکھ کے فلک پر ہو جاتی ہے برہم۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ ابھی ممی کو دنیا سے گئے کچھ دن بھی نہیں ہوئے کہ اس گھر میں چل رہی ہیں خوش گپیاں۔ وہ فلک تمہیں کوئی شرم حیا ہے؟ اپنی سہیلیوں سے کہو کہ اسی وقت اس گھر سے چلی جائیں۔ لیکن ڈھیٹ فلک کہتی ہے کہ کیوں، میں نے ایسا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بھی گھر ہے، میں جسے چاہوں یہاں بلاؤں۔ اور پھر نہال کو تڑی لگا کر کہتی ہے کہ اس لہجے میں مجھ سے آئندہ بات نہیں کرنی، آپ ہوتی کون ہے مجھے روکنے والی؟ تو نہال اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد مجھے اس گھر میں تمہاری یہ فرینڈز نظر نہ آئے۔ یہ باتیں سن کر فلک کی سہیلیاں وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتی ہیں۔ اس کے بعد فلک نہال سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو ان سے مسئلہ ہے تو آپ کہیں اور چلی جائے۔ یعنی خیمے میں گھسا ہوا اونٹ مالک سے کہہ رہا ہے کہ چل نکل یہاں سے۔ تو ناظرین، اس سارے واقعے کے بعد نہال غور و خوض کرتی ہے اور پھر فلک سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں وہ پلاٹ تمہارے نام کرتی ہوں، تم یہ گھر باقی کا جو ہے تمہارے حصے کا وہ میرے نام کر دو۔ لو جی، فلک کو اور کیا چاہیے تھا، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین وہ پلاٹ ہو جاتا ہے فلک کے نام، جسے اب وہ بیچ سکتی ہے۔ تو ناظرین، پلاٹ کے کاغذات ہاتھ میں آنے کے بعد فلک کو لگ جاتی ہے بے چینی، اور وہ فوراً بروکر سے فون پہ بات کر کے اسے کہتی ہے کہ جلدی سے پارٹی کو میرے پاس بھیج دے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، اور انہیں کہنا ہے کہ کیش لے کر آئیں۔ اور اس طرح وہ پلاٹ بک جاتا ہے اور کیش آ جاتا ہے فلک کے ہاتھ میں۔ وہ خوشی خوشی ماریا کو فون کر کے کہتی ہے کہ میرے پاس کیش آ چکا ہے، اب میں اس فلم میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی اندھیرے کنویں میں گرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ماریا جو کہ ایک الگ ہی فراڈن ہے، وہ فلک کو پکا کرنے کے لیے کہتی ہے کہ شجا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ماریا پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتی تو اسے وہ 50 لاکھ بھی واپس کر دو، انڈسٹری میں اور بھی بہت سے انویسٹر موجود ہیں۔ تو فلک کہتی ہے کہ میں نے اس لیے تو یہ پلاٹ بیچا ہے کہ میں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس پر ماریا کی بانچیں کھل جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں کل کسی بھی وقت تم سے چیک لے لوں گی۔ تو فلک جھجکتے ہوئے کہتی ہے کہ میں شجا صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، اتنی بڑی رقم دے رہی ہوں، ملنا تو ضروری ہے نا، دیکھنا پڑے گا کیسا انسان ہے، اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ تو فراڈن ماریا فلک سے کہتی ہے کہ فلک تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تو فلک کہتی ہے نہیں اعتبار ہے، لیکن پھر بھی ملنا اچھا ہے، پلیز تو میری شجاع صاحب سے میٹنگ کروا دو۔ تو ماریا کہتی ہے اوکے، میں کل ان سے ٹائم لیتی ہوں، ہم ان سے مل لیں گے۔ اور اگلے دن فلک اپنی اس فراڈن سہیلی کو 4 کروڑ کا چیک دے چکی ہوتی ہے۔ ماریا پھر بھی اسے تسلی دیتی ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے پر افسوس نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تمہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد فلک ماریا کے ساتھ بیٹھ کر شجاع صاحب کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ماریا اسے بتاتی ہے کہ وہ فورن کوالیفائڈ ہیں اور بہت بڑے پروڈیوسر ہیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مسٹر شجاع آ جاتے ہیں اور فلک کو دیکھ کر لوفرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس ایمبینٹ لائٹ میں سب سے خوبصورت لڑکی تم ہو، یقیناً تم ہی فلک ہو، ایم آئی رائٹ؟ فلک کچھ شک میں تو ہوتی ہے، لیکن شجاع اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے پوری طرح شیشے میں اتار دیتا ہے۔
اور کہتا ہے کہ آپ کے گھر اپنے کوریوگرافر کو بھیجوں، ذرا ڈانس کی پریکٹس ہی کر لیں۔ اور پھر ماریا فلک سے کہتی ہے کہ فلک اپنا پاسپورٹ ہی دے دو، تمہارے ویزے کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے۔ تو جناب اب آ جاتا ہے فلک کو ان دونوں پر پورا یقین، اور ان کے ہاتھ میں وہ پکڑا دیتی ہے اپنے 4 کروڑ روپے۔ اور اگلے ہی دن سے ہو جاتا ہے ماریا کا نمبر بند، اور وہ فلک کے کسی فون کا رسپانس بھی نہیں دے رہی ہوتی اور کسی میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی ہوتی۔ اس پر فلک کا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ یہ کہاں غائب ہو گئی، جواب کیوں نہیں دے رہی۔ پھر وہ اپنی ایک کامن فرینڈ سے کہتی ہے کہ ماریا جواب ہی نہیں دے رہی، پلیز تم ہی پتا کر دو وہ کہاں ہے۔ تو اس کی سہیلی ایک اور سہیلی کو فون کر کے کہتی ہے کہ یار تمہیں پتا ہے ماریا کہاں ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ ماریا تو صبح ہی صبح دبئی پہنچ بھی چکی ہے۔ تو جناب اب جا کر فلک کو پتا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے ایک بہت بڑا فراڈ، اور اس کے پھول جاتے ہیں ہاتھ پاؤں۔ پھر وہ دوڑی دوڑی ماریا کے آفس جاتی ہے تو وہاں پر ایک سیکرٹری اسے کہتی ہے کہ ماریا تو 2 مہینے سے ہی جاب چھوڑ کے جا چکی ہوئی ہے، اور آپ ہیں مس فلک، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کے تو پروجیکٹ ہی پورے نہیں ہوئے، آپ کی وجہ سے ہماری کمپنی کو اتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے مالک نے دوسری ماڈلز کو ارینج کر کے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ ساری خبریں سن کر فلک رہ جاتی ہے حیرت زدہ۔ اسے اب جا کر پتا لگتا ہے کہ ماریا اس کے ساتھ مسلسل فراڈ کرتی رہی ہے۔ جب وہ سیکرٹری فلک کے منہ سے مسٹر شجاع کا نام سنتی ہے تو کہتی ہے وہ فراڈیا، وہ تو ماریا کا بوائے فرینڈ ہے، وہ کوئی پروڈیوسر نہیں ہے، اس کا تو کام ہی فراڈ کرنا ہے، لڑکیوں کو جھانسا دینا ہے مختلف فلموں کے ناموں پر۔ تو جناب اب فلک کو کنفرم ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے ہاتھ، اور ادھر نہال اس بات پر پریشان ہوتی ہے کہ اس کی بہن نے اتنی بڑی رقم ایک ایسی جگہ انویسٹ کر دی ہے جس کا اسے تجربہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے اس کے ایکس ہسبینڈ کبیر کے ساتھ۔ کبیر کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، اس معاملے میں کوئی مشورہ نہیں دینا چاہتا، وہ کیا کر رہی ہے کیا سوچ رہی ہے بھاڑ میں جائے۔ نہال کہتی ہے کہ کبیر مجھے افسوس ہوتا ہے اس پر، لیکن کبیر کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اچھی صحبت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہونے لگا، ظاہر ہے بیچارہ خود بھگتا جو چکا ہے اسے۔ اور اس کے بعد نہال کو اپنی نوکرانی کے ذریعے سے پتا لگتا ہے کہ فلک کے ساتھ ہو چکا ہے فراڈ، اور اس نے جس کو انویسٹمنٹ کی رقم دی تھی وہ سہیلی اس کے پیسے لے کے فرار ہو چکی ہے۔ یہ خبر تو نہال پر بم کی طرح گرتی ہے، اور وہ جا کر فلک پر چڑھائی کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ میں کیا سن رہی ہوں، تمہاری دوست ماریا نے تم سے فراڈ کر دیا ہے۔ نہال اسے غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہیں سمجھاتی رہی، تم نے میری ایک نہ سنی، آ گیا سکون اتنا بڑا نقصان کروا کے۔ تو آگے سے فلک ایک انتہائی مزاحیہ بات کرتی ہے ناظرین، وہ کہتی ہے کہ آپ نے نظر لگائی ہے، آپ نے حسد بری نظروں سے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میرا یہ ہوا ہے نقصان۔ سبحان اللہ ناظرین، ویسے تالیاں تو بجائیے۔ نہال حیران ہو کے کہتی ہے کہ تم ہوش میں ہو، تم مجھے کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ تو فلک ایک اور کمال کی بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں نا، آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے زبردستی روکتی۔ اوف ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے کبھی پالا نہ بڑھوائے۔ ایک دفعہ آمین بول دیجئے، اور پلیز اس بات پر ویڈیو لائک کر دیجئے۔ پھر نہال اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے پولیس میں کمپلینٹ لانچ کی ہے؟ تو فلک پھر ڈٹائی سے کہتی ہے کہ یہ میرا معاملہ ہے، میرے تک ہی رہنے دیں، میں خود ہی سے نمٹ لوں گی، الامان الحفیظ۔ تو ناظرین اب فلک ہو چکی ہے خالی ہاتھ، لیکن کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا، اور یہی ہے اس فلک کا حال۔